ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ جل شانہ جو انسانیت کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، اللہ جل شانہ نے انسان کے اندر جو خواہشات ودیعت کی ہیں، ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ سے زیادہ ان سے کوئی واقف نہیں۔ اللہ جل شانہ کا علم ہے کہ یہ انسان جب اس دنیا میں زندگی گزارے گا تو جو اس کے اندر اللہ نے خواہشات رکھی ہیں، جب یہ مادیت کے اندر پڑے گا جو اس کی بنیادی ضرورت ہے، تو یہ خواہشات اسے متاثر بھی کریں گی، یہ خواہشات اسے برائی کی طرف لے جائیں گی۔ ایک فطری بات ہے۔ آپ دیکھیے جس خالق نے یہ خواہشات رکھی ہیں، کہیں انسان سے اس بات کا تقاضا نہیں کیا کہ تم اس خواہش کو دباؤ اور خواہش پہ بالکل عمل نہ کرو، کہیں نہیں۔ صرف اللہ جل شانہ نے چند حدود متعین کی ہیں، تلک حدود اللہ، کہ ان خواہشات کو ان حدود کے اندر رہ کے جب تم استعمال کرو گے تو یہی خواہش تمہارے لیے ایک بہت بڑی نیکی کا سبب ہے۔ جب اس خواہش کو اللہ تعالیٰ کے حکموں کے خلاف استعمال کرو گی تو یہی خواہش تمہارے لیے ایک وبال بنے گی اور جہنم میں دخول کا سبب بنے گی۔ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کے روزے رکھنے کی، جو بھی عبادات ہیں کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ محض اس کا فضل و کرم ہے، انسان کو کوئی کمال۔ آپ غور کیجئے گا، اللہ تعالیٰ نے کھانے پینا بند کرنے کا حکم نہیں دیا، صرف اس کے اوقات کا بدلا، صرف طریقہ بدلا ہے۔ اور ہر شخص جانتا ہے کہ میرے خیال سے سارا سال انسان اتنی نعمتیں نہیں کھاتا جتنی سے ایک رمضان کے مہینے میں اسے نصیب ہوتی ہیں۔ ہر شخص کو اللہ نصیب کرے۔ تو اللہ نے ایک ترتیب بدلی ہے، کھانے پینے کے اوقات کار بدلے ہیں۔ یہ ترتیب اگر انسان اپنے ذہن سے بناتا ہے تو کوئی حاصل، یہی ترتیب اللہ کے حکم کے مطابق اگر رکھتا ہے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، چونکہ اللہ کا حکم، یہی عبادت بن جاتی۔ اب 29 دن اللہ نے ہمیں توفیق دی اللہ کے حکم سے، کیونکہ نیت تو بنیادی شرط۔ اللہ کے حکم سے ہم نے کھانے پینے کی ایک ترتیب قائم کی۔ میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں، باقی عبادات اپنی ایک ترتیب میں۔ آج یکم شوال ہے، 30 دن الحمدللہ اللہ نے ہمیں توفیق دی، لیکن آج کیا حکم ہے؟ ایک بندہ کہے جناب میری تو عادت ہی بڑھ گئی، اور بولتا ہے اس دن بیشتر دفعہ کہ آپ جب وہ ہاتھ بڑھاتے ہیں اس ٹائم پہ تو بعض اوقات اٹھتے ہوئے ہاتھ رک جا، انسان کے دل میں خیال آتا ہو ابھی تو 10 بجے ہیں، یہ تو میں سوچ کے اٹھا ہوتا، غلطی سے نہیں کھا۔ آج اللہ کا حکم کیا ہے کہ آج کھاؤ، اس کا نام ہی کیا رکھا؟ فطر، عید الفطر۔ ایک افطار ہوتا ہے ہر روز، غروب آفتاب کے وقت ہم روزہ افطار کرتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ رمضان میں بھی حکم کیا ہے؟ ساری دنیا میں یہ معمول ہے اور ویسے نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے کہ مغرب کی نماز میں، تمام نمازوں میں سب سے زیادہ تعجیل اجرت کا حکم مغرب کی نماز میں۔ اب انسان سوچتا ہے کہ یا اللہ اتنا متبرک مہینہ، اتنا مقدس مہینہ، ایک عظیم عبادت میں نے کی، تو آج وہ تعجیل کہاں گیا؟ آج اللہ کا حکم ہے پہلے افطار کرو، افطار میں جلدی کرو، اللہ کا حکم ہے۔ تو ایک افطار ہوتا ہے ہر روز، ہر دن کا افطار،
ایک افطار ہے اس پورے مہینے رمضان کا جس کو ہم عید الفطر کہتے ہیں. یہ فطر عید کو عید کہنے کی ایک وجہ کتابوں میں یہ لکھی ہے کہ عید کا لفظ عول سے ہے. عول کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا، ریپیٹ ہونا. چونکہ یہ ہر سال دہراتی ہے، پھر ہر سال عید آتی ہے، پھر آئندہ سال، پھر آئندہ سال، لوٹ لوٹ کر آتی ہے ہر سال، اس لیے اس کو عید کہتے ہیں. اور ایک عید کا معنی وہی ہے جو ہمارے ہاں مشہور ہے کہ عید کا معنی خوشی، خوشی کے تہوار. دیکھیے میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کا خالق رازق سب کچھ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اعلان فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. سب جانتے ہیں اور ہر بچے کو یاد ہے. سب سے آخر میں آیات جو اترنے والی ان میں یہی شمار ہوتی ہے، اگرچہ بعض نے اس پہ اہل علم نے بحث کی ہے. اس کے بعد اور آیات ہے مشہور یہ جس میں تکمیل دین کا حکم ہے، وہ سب سے آخری آیت الیوم اکملت لکم دینکم. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب سمجھاتے ہیں کہ جی دین مکمل ہو گیا. یہاں ہمارے ذہنوں میں ایک غفلت آتی ہے کہ جناب یہ تو 1400 سال پرانی آیتیں ہیں، 1450 سال ہونے والے ہیں. سر اس زمانے کی آیت تھی، اس زمانے میں ٹھیک ہے، جو حالات کے حساب سے تھی، جو عربوں کی ایک صورت تھی، جیسا تمدن تھا اس دور میں، اس کے حساب سے ٹھیک ہے مکمل تھا. لیکن آج تو حالات بہت بدل ہے. آج تو عرب کی وہ کیفیت نہیں ہے. پوری دنیا آج تو اس کیفیت سے نہیں ہے. میرے خیال میں یہ خطہ کہ نہیں ہے اس نوعیت کی آبادی. تو یاد رکھیے کہ یہ آیت اتارنے والی ذات کون سی ہے؟ یہ اللہ نے آیت اتاری. اللہ تو علام الغیوب ہے. اسے تو نہ صرف آج کے حالات کا بلکہ قیامت تک آنے والے جتنے حالات ہیں اللہ کو سب ہے. بالکل وہ اللہ جب اعلان فرما رہا ہے کہ دین مکمل ہو گیا تو مطلب یہ ہے کہ قیامت تک مکمل. کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے. اب میں ایک بات عرض کرنا چاہا. دیکھیے انسان تو بنیادی طور پر دنیا میں دو چیزوں سے واسطہ پڑتا ہے عام طور پر. یا تو انسان خوشی کی کیفیت میں ہوتا ہے، بہت انبساط کی کیفیت ہوتی ہے، بڑا سکون مطمئن ہوتا ہے. یا خدا نہ خواستہ حالات کی وجہ سے، تکالیف کی وجہ سے کوئی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے. وہ پریشانی بڑھتے بڑھتے غم کی صورت اختیار کرتے اور خوشی بڑھتے بڑھتے بہت زیادہ خوشی بن جاتی. اب جب قرآن کہہ رہا ہے کہ دین مکمل ہے، اس کا مطلب چاہے خوشی کا موقع ہو یا غمی کا موقع ہو، ہمیں شتر بے مہار نہیں چھوڑ دیا. پھر یہ ہمیں باقاعدہ اس خوشی کو سیلیبریٹ کرنے کا طریقہ بھی سکھا. اور خوشی کب منانی ہے، کس طرح منانی ہے. دین مکمل ہے. میں پھر عرض کر، حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو تفصیل کا موقع نہیں. آپ جانتے ہیں کہ مدینہ کے اندر پہلے اوس اور خزرج دو قبیلے تھے مشرکین کے. ایک تو مشرکین مکہ یا مشرکین یثرب، پرانا نام یثرب تھا. اوس اور خزرج تھے. بنو نذیر بنو قریظہ یہ یہود کے قبیلے. یہ اوس اور خزرج کے لوگ وہاں گئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت عقبہ ہوئی تھی. وہ سارے واقعات سیرت میں یہی لوگ آئندہ چل کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں انصار صحابہ کے نام سے مشہور ہوئے. تقریباً سارے اوس و خزرج کے. اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینے تشریف لا، بیشتر لوگ پہلے ایمان لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ لوگ کچھ دن ایسے آتے ہیں کہ جس کو نا بڑی خوشی میں جی اوس و خزرج کے سابقہ اور موجودہ صحابہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ بھئی یہ خوشی کے دن کیا مناتے ہو تم، کیا ہے اس کا وجہ؟ انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو زمانے جاہلیت سے، قدیم زمانے سے بس ہمارے ایک دستور ہے، ہم یہ سال کے 2-3 دن ہیں اس میں بڑی خوشیاں مناتے ہیں. اور جیسے اس زمانے میں تھا، اللہ معاف فرمائے کسی کو نہیں کہہ رہا، فی زمانہ بھی یہ حالات ہو رہے ہیں کہ خوشی کے اندر ہم نے کہا جی ہمیں آزادی ہے، اب جیسے بچے خوشی منائیں. میں نے عرض کیا دین مکمل ہے. خوشی منانے کا طریقہ بھی ہمیں رب نے سکھایا، ورنہ دین مکمل تھا. خوشی غمی ہر وقت ساتھ ساتھ. چنانچہ اس حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، آپ سے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو 2 دن دیے ہیں خوشی منانے. اس امت کو، امت محمدیہ
صلی اللہ علیہ وسلم تو 2 دن ہوئے، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ، اسی کو 2 عید کہتے ہیں۔ اچھا، سابقہ امتوں میں جو خوشی منائی جاتی تھی، ساری تاریخ کے اندر واقعات لکھے ہیں۔ یہود عام طور پر خوشی مناتے تھے اس دن جس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی تھی، اس کی خوشی میں وہ دن منایا کرتے تھے اپنے طور پر، جو بھی روزے بھی رکھتے تھے اور بھی سورہ دیگر قومیں اپنے حساب سے مناتی۔ لیکن آپ غور کریں کہ موسیٰ علیہ السلام کو نجات 1 سال ملی تھی نا، ہر سال تھوڑی نجات ملی۔ گویا دیگر قوموں کے خوشی منانے کے جو دن تھے وہ کسی تاریخی واقعے سے وابستہ تھے کہ جی اتنی تاریخ میں 10 سال پہلے، 100 سال پہلے، 1000 سال پہلے ہمارے نبی تھے، ہمارے فلاں بزرگ تھے، ان کے ساتھ اللہ نے یہ انعام کیا تھا، ان کی خوشی یاد میں ہم وہ دن منا رہے ہیں۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، ہر قوم کی خوشی کسی تاریخی واقعے سے وابستہ تھی، لیکن اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تاریخ اپنی جگہ ہے، لیکن اللہ جل شانہ نے 2 بہت بڑی عبادات اس امت پر فرض کی، ایک رمضان کے روزے اور ایک بیت اللہ کا حج۔ جب ان دونوں عبادتوں کی تکمیل ہوتی ہے، جب یہ عبادتیں مکمل ہوتی ہیں، اس میں خوشی کے طور پر اللہ جل شانہ کی طرف سے خوشی منانے کا حکم دیا۔ یہ کوئی یادگار نہیں ہے، یہ جو آپ اس وقت عید الفطر وہی خوشی کے حوالے سے حاضر ہوئے ہیں یہاں پر ہم، تو یہ اللہ کی بارگاہ میں جو حاضر ہے کوئی یادگار منانے نہیں آتا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کو اپنے فضل و کرم سے توفیق بخشی۔ وہ جو ٹوٹی پھوٹی ہم نے عبادات کی ہیں، آج اس عبادات کی وصول کریں، آج ہم اللہ جل شانہ کے حضور معافی طلب کرنے آئے۔ اور حدیث کا مفہوم ہے، یہاں میں وقت بہت مختصر ہے، میں 1-2 بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ پہ سمجھنے کی توفیق دے۔ دیکھیے، آپ نے اہل علم سے رمضان کے بارے میں کوئی احادیث سنی ہے، من صام رمضان، من قام رمضان، من قام لیلۃ القدر، ہر ایک کے ساتھ ایک جملہ لگا ہوا ہے، ہر ایک کے ساتھ آپ نے ایک جملہ سنا۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ گویا ہر ایک کے ساتھ کیا ہے؟ غفر له، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بخشنے کے لیے ہی گویا مہینہ عطا کیا ہے توفیق سے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف ایک قول مشہور ہے، مشہور یہ ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، اگر اللہ تعالیٰ نے اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشنا نہ ہوتا، اگر اللہ تعالیٰ نے اس امت محمدیہ کو بخشنا نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اسے رمضان کا مہینہ عطا نہ فرماتا۔ یعنی یہ جو رمضان کا مہینہ عطا فرمایا ہے، یہ اس بات کی 100% دلیل ہے کہ اللہ تو بخشنے پر تیار ہے، بہانے ڈھونڈتا ہے۔ وہ کیا بہانے ہیں؟ آپ کبھی غور کیجئے گا، رمضان کے بارے میں آپ نے سارے احادیث میں اہل علم سے باتیں سنی کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو سرکش یاتی کو قید کر دیا جاتا ہے، یعنی وہ جو آپ کا ہمارا دشمن تھا اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کے قید کر دیا۔ اب اللہ کی طرف سے اعلان ہے کہ اے بندے اب تو چلاؤ، اب تو دشمن بھی نہیں ہے رستے میں۔ فطری بات ہے، ہر شخص جانتا ہے کہ رمضان میں ہر نوجوان، بچہ، بچی، مرد، عورت بہت حد تک رجحان دین کی طرف بڑھتا ہے، آنکھوں سے نظر آتا ہے کہ واقعتاً اس کو قید کیا گیا۔ ایک تو یہ کر دیا، اٹریکشن ہو رہی ہے، بہانے۔ دوسری اٹریکشن کیا دی؟ حدیث کے اندر ہے کہ رمضان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے اندر اگر کوئی شخص نفل عبادت کرتا ہے، فرض کے برابر ثواب ملے گا۔ آؤ میدان میں مقابلے کرو ایک دوسرے سے نیکی میں، فاستبقوا الخیرات، اور اگر کوئی فرض ادا کرے گا تو 70 گنا زیادہ میں ثواب۔ مزید اٹریکشن۔ تیسری اٹریکشن کیا تھی؟ یہ بخشش کے بہانے ہیں ساتھ۔ تیسری اٹریکشن کیا تھی کہ حدیث کے اندر آپ نے علم سے سنا ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ جب روزہ دار روزہ رکھتا ہے، روزہ آپ میں رکھا ہوا ہے، آپ کو دعا مانگنے کی توفیق ہو رہی ہے نہیں ہو رہی اللہ جانتا ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ جانور
سمندر کے نیچے مچھلیاں، ہوا میں اڑنے والے پرندے، یہ بھی روزے دار کے لیے دعا مغفرت کرنا. روزہ آپ رکھ رہے ہیں، اللہ نے دعا مغفرت میں لگایا بخشش کا بہانہ. تیسرا بہانہ. چوتھا بہانہ کیا بندے، چلے تو نے سارا دن روزہ رکھا، جیسے کیسے عبادت کی اپنی جگہ. میں تمہیں بتاتا ہوں، حدیث کے اندر آپ نے ہر موقع پہ رمضان میں اہل علم سے حدیث سنی ہے کہ رمضان میں جو دین افطار کا وقت ہوتا ہے، اس وقت کی دعا میں لازماً، اللہ فرما رہا ہے لازماً قبول کر، کنفرم. اور قبولیت کا بہانہ. مزید بہانہ کیا ہے کہ چلو اے بندے، تو سارا دن رمضان میں افطاری میں ادھر ادھر مشغول رہا، ٹھیک ہے تو میرا بندہ ہے، میں نے تو بخشنا ہی ہے نا. ہم جیسے بچے کو کہتے ہیں کہ بیٹا چلو یہ نہیں کر سکتے، یہ کر لو، یہ نہیں کر سکتے، یہ کر لو، چیز تو ہم نے دینی ہے. بہانے بناتے ہیں، کچھ قدم تو اٹھائے. ہم کیا بہانہ بنا دیا کہ چلو تمہیں ایک رات دیتی ہے لیلۃ القدر، اسی کی تھوڑی سی قدر کر لو. اللہ معاف فرمائے، ہم جیسے ناقدر لوگوں نے اس کو بھی ایسے خدا. پھر کیا بہانہ دیا؟ لیلۃ الجائزہ. وہ جو اب یہ ابھی جو رات گزری ہے جسے ہم چاند رات بولتے ہیں، جس کا مفہوم ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ جتنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سارے رمضان میں جن کو مغفرت کرتا ہے، اس ایک رات میں اللہ تعالیٰ اتنے لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے، صرف ایک رات. اور آخری بہانہ یہ آج کا دن، یہ میں نہیں کہہ رہا، حدیث کا مفہوم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ مومن روزہ رکھنے کے بعد اللہ کے حضور دوگانہ ادا کرنے کے لیے وہ خاص نیت تصور لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، تو اللہ جل شانہ فرشتوں سے فرماتے ہیں، فرشتوں سے اللہ پوچھتے ہیں کہ فرشتوں ذرا یہ تو پتا ہو کہ اگر ایک شخص ہو، ایک بندہ ہے، اسے کوئی کام سونپا گیا، آپ کسی نے کوئی مزدور رکھا، اس کو آپ نے کوئی کام دیا، وہ اپنی مزدوری پوری کر لے، کام پورا کر لے، تو اب اس کا کیا صلہ ہونا چاہیے؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تو عام فہم بات ہے کہ اس کو اس کی مزدوری ملنی چاہیے، جو اجرت تو نے طے کی ہے یا جس نے بھی طے کی اجرت ملنی چاہیے. اللہ جل شانہ کی طرف سے طویل حدیث ہے، اس کے ایک دو باتیں عرض کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جاتا ہے فرشتوں تم گواہ رہنا، تم گواہ رہنا، میرے عزت اور جلال کی قسم، اللہ تعالیٰ فرمائے تم گواہ رہنا، میں نے ان سب آنے والوں کو بخش دیا، قد غفرت لکم، میں نے تمہیں بخش دیا. اور آگے حدیث کے الفاظ ہیں میں نے تمہاری سیئات کو حسنات سے تبدیل کر. تو اتنا غفور رحیم، اتنی بخشنے والی ذات، آخر کوئی وجہ تو ہے کہ جب اتنے بخشش کے بہانے ہوں. وہ حدیث بھی آپ نے اہل علم سے سنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ منبر پہ تشریف لائے تو ہر سیڑھی پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا تھا. ایک سیڑھی پہ آمین، دوسری پہ آمین، تیسری پہ. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک چیز بہت نوٹ کرتے ہیں، بہت خیال رکھتے ہیں. انہوں نے سوال کیا کہ آج غیر معمولی طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے اور آمین فرمایا. اس میں آپ نے وہ حدیث سنی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جب میں منبر پہ چڑھ رہا تھا تو جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے. کون جبرائیل؟ سید الملائکہ، ملائکہ کے سردار، وہ آئے تھے اور انہوں نے آ کر 3 بددعائیں کی. پہلی بددعا یہ کی تھی جب میں منبر پہ چڑھ رہا تھا، جبرائیل علیہ السلام نے بددعا کی کہ ہلاک ہو، برباد ہو وہ شخص جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک آئے اور پھر بھی ایسا بخیل آدمی ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود نہ پڑھے، ایسا شخص ہلاک. اب ظاہری بات ہے جبرائیل امین خود نہیں لائے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا. اس پر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جو ہر وقت امت کے لیے دعا میں مشغول ہیں، وہ بھی کہنے پہ مجبور ہو گئے آمین، اس شخص کو ہلاک ہو جائے، ایسا بدبخت ہے. اور دوسری سیڑھی پہ جب قدم رکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے دوسری بددعا یہ کی کہ ہلاک ہو، برباد ہو وہ شخص جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں پایا. بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے والدین اس کی زندگی میں موجود تھے، دونوں تھے یا ایک حدیث میں الفاظ آتے ہیں، پھر بھی اس نے والدین کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کی، ایسا شخص بھی ہلاک ہو، برباد ہو جائے. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آمین.
اسے ہلاک ہو جانے سے۔ اور تیسرے نمبر پہ بددعا یہ کہ ہلاک ہو برباد ہو وہ شخص جس کی زندگی میں اتنی رحمتوں والا، برکتوں والا، مغفرت والا مہینہ آیا، اللہ نے اس کو یہ مہینہ نصیب کیا، ہمیں صحت بھی دی ہے، عافیت بھی دی ہے، فرصت بھی دی ہے، ہر چیز ہے، کوئی عذر ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن ایسا بدبخت آدمی ہے پھر بھی تھوڑے سے دو آنسو بہا کر اپنے آپ کو اپنی اللہ کے حضور معافی طلب نہ کر سکا، ایسا شخص پہ ہلاکت و بربادی کے باعث ہے۔ عام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا رکھیں، ہمیشہ خصوصاً آج بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اس ہلاکت و بربادی سے محفوظ رکھے۔ یہ جو مقدس ترین مہینہ تو نے عطا فرمایا، ہمیں 100% اعتراف ہے اے اللہ اس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ کسی نے کہا تھا نا کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اگر آپ جان بھی دے دیں اللہ کے راستے میں تو کیا کمال کی، اسی نے تو دی، ہم حق ادا کر ہی نہیں سکتے۔ ہمیں اس بات کا اعتراف ہے، یہ دل میں اعتراف رکھ کے جب اللہ سے دعا کریں گی اور اس یقین سے دعا مانگیے گا کہ جب ہم یہاں سے اٹھ کے جائیں گے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو یقیناً معاف فرما دے گا۔ تو اصل یہ دن بخشش کا دن ہے، اللہ سے مانگنے کا، گناہوں سے بخشش طلب کرنے کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے گی۔ 7:30 ہو چکے ہیں پورے، 7:30 کہیں ہم نے اعلان کیا تھا۔ میں 1 منٹ میں ذرا نماز عید کا طریقہ مختصراً آپ سے عرض کر دیتا ہوں، اس کے بعد پھر نماز شروع کرتے ہیں۔ نماز عید چونکہ سال میں 2 دفعہ اتفاق ہوتا ہے، دونوں عیدین میں جو نماز ادا کی جاتی ہے، دونوں عیدین کی نماز کا طریقہ ایک ہی ہے۔ نماز عید کا طریقہ یہ ہے کہ سیم آپ نے جیسے عام نمازیں میں 2 رکعت پڑھتے ہیں، فجر کی نماز میں آپ وہی ذہن میں رکھ لیجیے، وہی 2 رکعت ہیں، سیم بنیادی طور وہی ہے۔ صرف اس کے اندر کیا ہے کہ ہر رکعت میں 3 تکبیرات زائد، 3 تکبیریں پہلی رکعت میں اور 3 تکبیریں دوسری رکعت میں۔ اب میں ایک اصول آپ کو بتلا دیتا ہوں، آپ کو انشاءاللہ ہمیشہ یہ چیز یاد رہے گی کہ تکبیرات دونوں رکعت میں ہم نے پڑھنی ہے قیام میں۔ یہ قیام ہوتا ہے، ایک رکوع ہوتا ہے، ایک سجدہ ہوتا ہے، ایک تشہد ہوتا ہے، 4 ہمارے موقع نماز کے۔ قیام کی حالت میں ہم نے تکبیرات پڑھ، پہلی رکعت میں تکبیرات پڑھنی ہے تلاوت سے پہلے، کیونکہ پہلی رکعت میں پہلے ہیں تو قیام میں تلاوت سے پہلے، اور جو دوسری رکعت ہے یا دوسرے لفظوں میں بعد والی رکعت ہے اس میں تلاوت کے بعد بس۔ یعنی امام جب اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لے گا ثنا کے لیے، اس وقت سبحانک اللہم آپ بھی پڑھیں، امام بھی پڑھے گا، تو تلاوت شروع ہونے سے پہلے 3 مرتبہ ہم ظاہر تکبیرات کہیں گے، امام بھی کہے گا، آپ بھی اپنی زبان سے کہیں، آپ بھی ہاتھ اٹھائیں گے، امام بھی ہاتھ اٹھائے گا، لیکن چونکہ ہم نے اگلی تکبیر کو کنٹینیو کرنا ہے ہم ہاتھ باندھیں گے نہیں۔ اب آپ دیکھیں، میں کھڑے ہو کے بتا دیتا ہوں، ہم نے تکبیر باندھی، یہ تکبیر ثنا ہو گئی، اس کے بعد آپ نے سبحانک اللہم پڑھا، پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیں، یہ ایک تکبیر ہو گئی ظاہر، کچھ نہیں پڑھنا، چند سیکنڈ تک خاموش رہیں، پھر امام کہے گا آپ بھی کہیں، اللہ اکبر کہہ کے پھر ہاتھ چھوڑ دیں، یہ 2 تکبیرات ہو گئی ظاہر۔ تیسری تکبیر میں اللہ اکبر کہہ کے اب ہاتھ چھوڑنے نہیں ہیں، وجہ یہ ہے کہ آگے تلاوت ہونی ہے، تو تیسری تکبیر میں اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیں۔ اب وہ نماز کا عام طریقہ، تلاوت ہوگی، سورت ہوگی، سورہ فاتحہ، سورت، رکوع ہوگا، سجدہ ہوگا، امام کھڑا ہوگا، آپ بھی کھڑا ہو جائیں۔ اب امام کھڑا ہونے کے بعد پہلے تلاوت کرے گا، سورہ فاتحہ، کوئی سورت پڑھے گا۔ اب یہاں تھوڑا سا خیال رکھنا ہے، جب سورت ختم ہونے کے بعد اللہ اکبر کہے تو بے ساختہ ایک دم ہم رکوع میں جاتے ہیں، یہاں خیال رکھنا ہے آپ نے 3 تکبیرات ابھی باقی ہیں، تو یہاں آ کر جب مکمل ہو جائے گی تلاوت، اب امام اللہ اکبر کہے گا، آپ بھی کہیں اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑ، ایک ہو گئی زائد، پھر اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دیں، 2 زائد ہو گئی، پھر اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دیں، چونکہ آگے اب عمل کوئی نہیں، اب رکوع میں ہی جانا ہے، ہاتھ چھوڑ دیں، 3 ہو گئی۔ اب چوتھی تکبیر جو ہے اس کے بعد، یہ تکبیر زائد نہیں ہے، یہ رکوع کی تکبیر ہے، اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے جائیں اور نماز ہم مکمل کریں گے۔ آپ صفوں کی ترتیب بنا لیں، ٹائم مکمل ہو۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، الحمد للہ المنعم المحسن الدیان، ذی الفضل والجود والإحسان، ذی الکرم والمغفرة والامتنان، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له،
ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل حين شاع الكفر في البلدان صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ما نمع القمران وتعاقب الملوان. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أما بعد فاعلموا أن يومكم هذا يوم عيد لله عليكم فيه عوائد الإحسان ورجاء نيل الدرجات والعفو والغفران. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا كان يوم عيدهم يعني يوم فطرهم باها بهم ملائكته فقال: يا ملائكتي ما جزاء أجير وفى عمله؟ قالوا: ربنا جزاؤه أن يوفى أجره. قال: ملائكتي عبيدي وإمائي قضوا فريضتي عليهم ثم خرجوا يعجون إلى الدعاء، وعزتي وجلالي وكرمي وعلوي وارتفاع مكاني لأجيبنهم، فيقول: ارجعوا قد غفرت لكم وبدلت سيئاتكم حسنات. قال: فيرجعون مغفورا لهم. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وقال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي، وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وحمزة أسد الله وأسد رسوله رضي الله تعالى عنهم أجمعين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا أرحم الراحمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك
اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ یا اللہ ہماری اس حاضری کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ ہمیں اعتراف ہے یا اللہ ہم رمضان میں ان رمضان کی ساعات کی قدر نہیں کر سکے، ہم ناقدروں کو یا اللہ معاف فرما، ہم سب پر معافی والا، کرم والا، عافیت والا معاملہ فرما۔ جتنے لوگ بیمار ہیں تو جانتا ہے تجھ سے کچھ مخفی نہیں ہے، یا اللہ تمام بیماروں کو صحت والی، عافیت والی، سلامتی والی زندگی عطا فرما۔ ہم صحت مندوں کو صحت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس صحت والی فرصت والی زندگی کو یا اللہ اپنی مرضیات پہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ رمضان میں جو جو عبادت کرنے کی تو نے توفیق دی ہے، روزے کی عبادت ہے، تراویح کی عبادت ہے، اعتکاف کی عبادت ہے، تمام عبادات کو یا اللہ قبول فرما۔ یا اللہ اس وقت ہم تیرے حضور جھولی پھیلائے کھڑے ہیں، میرے مولا ہمارے ہاتھوں کو خالی واپس نہ لوٹا، جو مانگ رہے ہیں وہ بھی ہمیں عطا فرما، جو ہمارے قلوب میں ہمارے حق میں خیر ہے وہ سب خیر ہمیں عطا فرما۔ جو جو خیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگی ہے ہم سب کو وہ تمام خیر کی باتیں عطا فرما۔ جن شرور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے ہم سب کو ان تمام شر کی باتوں سے پناہ عطا فرما۔ یا اللہ انتہائی گناہ گار خطا کار ہے میرے مولا، معافی والا معاملہ فرما، ہمارے اعمال پہ نظر نہ فرما، اپنی رحمت کا صدقہ یا اللہ خاص معافی والا معاملہ فرما، اپنی رحمت کے صدقے ہم سب کو معاف فرما، ہم سب کی مغفرت فرما۔ پوری امت مسلمہ کے حال پہ یا اللہ رحم کرم عافیت والا معاملہ فرما۔ ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں ہماری اپنی شامت اعمال ہیں، ہمارے اپنے ہی اعمال ہم پہ مسلط ہوتے ہیں، ہم سب کو اپنی بارگاہ میں رجوع کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو اپنی بارگاہ میں بار بار توبۃ النصوح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پوری امت مسلمہ کو یا اللہ تمام باہمی اختلافات بھلا کر متحد ہونے کی توفیق عطا فرما، کفر کے خلاف، کفر کی طاقتوں کے خلاف متحد ہو کر سینہ سفر ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے بہت سے احباب جو گزشتہ سال ہمارے درمیان تھے، اس مسجد میں بھی موجود تھے، گھروں میں ہمارے تھے، اب نہیں ہیں، تو جانتا ہے یا اللہ سب کی مغفرت فرما، سب کے درجات کو بلند فرما، ہمیں بھی یا اللہ دنیا کی محبت سے محفوظ فرما، ہم سب کو فکر آخرت نصیب فرما، ہم سب کو آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ اس ملک پاکستان کے لیے دعا فرمائے، اللہ تعالی اس ملک پاکستان کی اندرونی اور بیرونی دشمنوں سے حفاظت فرما۔ جتنے لوگ یا اللہ یہاں پر موجود ہیں ہم سب کو باہمی حسد، باہمی اختلافات بھلا کر متحد ہونے کی توفیق عطا فرما، خصوصاً یا اللہ ایک دوسرے کے حقوق و فرائض کی ادائیگی کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، ہم سب کو ایمان و اسلام والی کامل زندگی عطا فرما، ہم سب کو ایمان پر استقامت نصیب فرما، پوری امت مسلمہ کو ایمان پر استقامت نصیب فرما، پوری امت مسلمہ کو اور ہم سب کو ایمانی غیرت و حمیت عطا فرما، ہم سب کا خاتمہ یا اللہ ایمان کامل فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل صلاتنا وتقبل تلاوتنا وتقبل دعاءنا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين آمين برحمتك يا ارحم